ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، سینئر قانون دان اور سینئر سیاستدان. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب، پرسوں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ اس میں شدید دھاندلی ہوئی ہے، ڈبے پہلے سے بھرے گئے ہیں، فارم 45 میں ہیرا پھیری کی گئی ہے، اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری کارکردگی کا ثبوت ہے، 1.5 مہینے میں ہم نے ریلیف اتنا دیا، 2 مہینے میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے ہمیں بھاری مارجن کے ساتھ جتوایا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان انتخابات کو؟ حکومت تو میرا خیال ہے کوئی مزاحیہ کاسٹ ہے جو اس وقت حکومت ہے، اور ان کے اپنے لوگ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ جیسے جو ان کے ستون تھے، وہ اب یہ تسلیم کر چکے ہیں. اس میں انہوں نے لگی لپٹی نہیں چھوڑی. انہوں نے تو کہا کہ یہ الفاظ ان کے ہیں، ان الفاظ میں انہوں نے چارج لگایا ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن تھے، ان میں 90 کروڑ کی عوض شیخ پورہ کی 5 سیٹیں مسلم لیگ نواز کو دینے کا آفر کیا، اور وہ یہ آفر تھا ٹو ٹیک پر، نہیں 90 کروڑ پہ سودا ہوا. نون لیگ بھی اس وقت سمجھتی تھی ہمارے بندے بہت آ جانے ہیں، ہمارا بڑا ہولڈ ہے یہ پنجاب، سینٹرل پنجاب میں، یہ کہاں جائے گی، ورنہ یہ 90 کروڑ کا سودا بالکل کر لیتے. پر رانا ثناء اللہ وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی دھاندلی ہوئی ہے، سب چیزیں مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک قیدی کو ملا ہے سارا مینڈیٹ اس دفعہ. تو اب اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ، اور یہ اگر 8 فروری جو کہ سارے ملک گیر تھا الیکشن، وہ اگر ایک کچی جماعت کا، پہلی جماعت کا قاعدہ تھا، تو یہ اب تو پی ایچ ڈی کر گئے جو انہوں نے ان 21 سیٹوں پہ کیا. اس پہ یہ کر سکتے تھے، فوکس کر سکتے تھے. ان کے پاس مطلب وہ سارا ملک گیر ہو تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی. اور پر بہرحال ملک گیر ایک بیوروکریسی کا، انٹیلیجنس کا، ان کے اہلکاروں کا ملک گیر ایک ہے، جال ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. کل بھی انہوں نے انٹرنیٹ بند رکھا، جہاں کنسٹیچوئنسی تھی ہمارے وہاں، میرے یہاں بند رہا، یہ کے قریب تھا. اور کل ہی بھی یہ شکایتیں آئی ہیں، اور کہ فارم 47 پہ انہوں نے پہلے ہی دستخط کرا دیے. یہ ہمیں بھی گیا جب میں پولنگ اسٹیشن پہ، اور جی فارم 47 تو انہوں نے پہلے سے دستخط کرا لیے، پولنگ ایجنٹ سے فارم 45 پہلے دستخط کرا لیے. کیوں کرا لیے، کیوں کیے آپ نے؟ وہ بیبیاں تو خاص کر کہتی تھی، اور یہ سارا ریکارڈڈ، بہت سارا اس کے جو واقعات ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، وہ ویڈیو پہ. جو بیبیاں کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جلدی بھیج دیں گے. اعتزاز صاحب، جس پریشانی کا آپ اظہار کر رہے ہیں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اس شد و مت کے ساتھ یا اس زور کے ساتھ آواز نہیں اٹھا رہی. کیا حکومت کو ووٹ دینے یا حکومت کا حصہ بن جانے کی وجہ سے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی مصلحت کا شکار تو نہیں ہے؟ نہیں، مصلحت کا نہیں، پر یہ تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کی حکومت کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے، تو پیپلز پارٹی کو جو محسوس ہوتا ہے اور جو نظر آتا ہے اس میں ذرا کچھ تھوڑے سے سائلنٹ رہ لیں گے. پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائلنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ اس پہ کھل کے ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے جو کیا ہے. میں ووٹ ڈالنے میں بالکل پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں، اور میں نے کل بڑا ہی پتھر رکھ کے دل پہ پر ووٹ دیا جو پارٹی کا حکم تھا. پر اب یہ اس قسم کی دھاندلی خان کسی نے دیکھی نہیں ہے. یہ اب اتنے بے دھڑک ہو گئے ہیں، یہ اس ملک میں
فیئر اینڈ فری الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگر دن دہاڑے ان کے سامنے، افسران کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے، اور میں یہ کورٹ میں ہر جگہ کہنے کو تیار ہوں، ثابت کرنے کو تیار ہوں، جس طرح انہوں نے 90 دن کی حکومتوں کو، جن کو ڈی لیجٹمائز کرنا پہلا سب سے ان کا فرض تھا، پھر سپریم کورٹ میں جاتے رہتے. جس دن 90 دن پورے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ، ان کو سیٹی بجا دینی چاہیے تھی کہ یہ سب انلیگل ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن دی چیف الیکشن کمشنر، وہ جب انتخابات اناؤنس ہوتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، اس لمحے سے وہ چیف ایگزیکٹو ہو جاتا ہے سارے ملک کا چیف ایگزیکٹو. اور یہ نگران کا تو پاور ہی کوئی نہیں. نگران تو جس طرح یہ دیوار ہے، دیوار پہ ایک پھولوں کی وہ وال پیپر لگایا ہو، تو اس میں کہوں وہ بڑا پھول خان صاحب وہ ہے وزیر اعلیٰ، یہ چھوٹا پھول فائنانس منسٹر اس کا، یہ اس کا ٹرانسپورٹ منسٹر ہے، یہ اس کا ایجوکیشن منسٹر ہے، اور وہ پھول سے لگے رہے. یہی سپریم کورٹ نے میاں نواز، مسلم لیگ نواز کی اپنی پٹیشن، ان کی اپنی درخواست پہ خواجہ آصف کے کیس میں 2013 میں کہا تھا کہ ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں. ہاں، چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے. وہ سر الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور وہ پھر معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے پاس. پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا، اور اس کے بعد پہ ایک اور فیصلہ دیا. اب ایک جو فیصلہ آیا کہ جی آپ مخصوص نشستوں والے لوگوں کا حلف کرائیں، اجلاس بلائیں، لیکن اگین پی ٹی آئی نے وہ اجلاس نہیں بلایا، اور اب وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ قدم اٹھائیں گے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پہلے امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، یا پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کے جو فائنلٹی جب وہ اختیار کرے گا اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلے تو انہوں نے کرنے، ان کے وکلاء نے کرنے، میں اس میں کامنٹ نہیں کرتا. ان کو اس کا نقصان ہوا ہے بہت، اور بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ بھی سیٹیں کسی کو دے دینی جس کو چاہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ثواب دید ہے. اور یہ ان کو پی ٹی آئی کو اس کا نقصان بھی ہے، اور پی ٹی آئی سے یہ غیر آئینی اعتبار سے بھی ہوا ہے. اب پہلے پشاور کا ہائی کورٹ جانا ہے، یا سپریم کورٹ جانا ہے، یا ٹرائیبیونل کسی میں جانا ہے، یا الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانا ہے، یہ باتیں اب وہ ان کے وکلاء ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. جو دے آر اے گڈ ٹیم، اچھی ٹیم ہے وکلاء کی، اور وہ بڑی تیزی سے اتنا بے انتہا ان کو بخلایا ہوا ہے ساری انتظامیہ نے، ساری الیکشن کمیشن نے ان سے نشان بھی لے لیا. الیکشن کمیشن نے ان کو 50 کے 60 مختلف نشان دے دیے، ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ عجیب مخمصے میں ڈالا الیکشن کمیشن نے. اور ڈیلیبریٹلی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وہ مسلم لیگ نون کو 60 دن دیتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو 20 دن دیتے ہیں. یہ انصاف کس طرح اس کو کہا جا سکتا؟ صحیح ہے. اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ملے، یہ روایت ہے صرف، اور پیپلز پارٹی نے 2008 میں یہ روایت ڈالی تھی جب چودھری نثار علی خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تھا. اب پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے، انہوں نے نام بھی دیا شیر افضل مروت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ اپوزیشن کے ساتھ. یہ کنونشن ہے، یہ اگریمنٹ بھی ہماری باہمی تھی، پر یہ کنونشن ہے. اپوزیشن کا چیئرمین ہوتا ہے سید خورشید شاہ، اپوزیشن میں رہے ہیں چیئرمین. چودھری نثار علی ہمارے واسطے سب سے ایک طرح کڑی تنقید کرنے والا
ہمارے لیے اس کے پاس برداشت ہی نہیں تھی تقریباً اس قسم کا عالم. بٹ اس کا نام آیا تو پارٹی نے کہا کہ بالکل بننا ہے. آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بننے گا، یہ اس کا حق ہے. تو یہ تو ہم تو اس سے بالکل ٹریڈیشن سمجھتے ہیں، اور بائنڈنگ ٹریڈیشن کنونشنز اور کانسٹیٹیوشنل کنونشنز جو ہوتی ہیں یہ ان پہ سختی سے عمل کرنا لازم ہے پارلیمنٹری سسٹم میں، ہاؤس آف کامنز کی سسٹم میں. صحیح ہے. اعتزاز صاحب، یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ جو ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فل کورٹ اجلاس بھی ہوا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ جا چکا ہے. آپ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ کیا اگین سپریم کورٹ اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گی یا اگین اس پر کمیشن کوئی بنایا جائے گا؟ اس کا بہتر حل کیا ہے آپ کے خیال میں تاکہ 6 ججز کے خط کے معاملے کو منطقی انجام تک احسن طریقے سے پہنچایا جا سکے؟ دیکھیں جی، یہ احسن طریقے سے تو نہیں پہنچے گا. اس پہ تو سرجری ہونی پڑے گی. یہ اتنا سنگین الزام ہے اور کوئی عام آدمی بھی نہیں لگا رہا، عام خاص. میں تو حیران ہوں اس کے بارے میں اتنا انہوں نے اس کو خود بھی جو خط لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہم یہ واقعات لے کے آئے. آپ نے ہر بار ٹال مٹول کر دی. وہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی بتایا. وہ خط ایسا ہے کہ اس خط کو پڑھ کے 8 ججز سارے اس میں اور 6 یہ کہہ رہے ہیں اور واقعات پیش کر رہے ہیں. یہ تو ایک انڈائٹمنٹ ہے، چارج شیٹ ہے اگینسٹ دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے خلاف ریفرنس اس پہ ہونی چاہیے.